تو ایک درود اپنے ساتھ 10 رحمتوں کو کھینچ لاتا ہے۔ درود شریف کے جہاں بہت سے فوائد ہیں، وہاں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ موت کے وقت انسان کو بہت بشارت ملتی ہے، بہت آسانی مل سکتی ہے۔ تو یہ درود شریف کے عظیم فوائد میں سے ایک فائدہ ہے۔ چنانچہ امام فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ تنبیہ الغافلین میں یہ بات نقل فرماتے ہیں، اور جذب القلوب الی دیار المحبوب اس میں بھی اس طرح کی بات نقل کی گئی ہے۔ امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس بات کو نقل کیا ہے کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ حج کر رہے تھے، لیکن ان کے سامنے ایک ایسا جوان جو صرف درود پڑھتا تھا۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ حج کرتے تھے، لیکن ان کے برابر میں ایک جوان جو صرف درود پڑھتا تھا، چلتے پھرتے درود پڑھتا تھا، تسبیح و تحلیل کے بجائے درود ہی پڑھتا تھا۔ تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو سوال ہوا، انہوں نے ان سے پوچھا، آپ تسبیح کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ آپ تحلیل کیوں نہیں کرتے ہو؟ آپ صرف درود ہی کیوں پڑھتے ہو؟ یہ کیا راز ہے؟ تو اس نے کہا، سفیان ثوری، لولا کنت غریبا من اہل زمانک، اگر آپ اپنے زمانے کے ایک نادر شخصیت نہ ہوتی تو میں آپ کو اپنا راز نہ بتاتا۔ انہوں نے کہا، سفیان، اصل بات یہ ہے کہ میں اور میرا والد صاحب ہم دونوں گھر سے حج کو چلے، تو راستے میں میرا والد صاحب بیمار ہوا، اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ طبیعت خراب ہونے کے بعد میں نے علاج و معالجہ کیا، لیکن کوئی علاج کامیاب نہ ہو سکا۔ اس کے بعد جو ہے میرے والد صاحب اسی حالت میں فوت ہو گئے۔ تو فوت ہونے کے بعد میں بہت پریشان ہوا۔ میں نے اپنے والد صاحب کے چہرے کو دیکھا کہ اس کا رنگ متغیر ہو گیا، کالا چہرہ ہو گیا، روئے سیاہی ہو گئی۔ تو میں نے کام کیا، میں نے ایک چادر لائی اور میں نے اس کے چہرے کو ڈھانک دیا۔ اس کے بعد میں اس کے سرہانے بیٹھ رہا تھا، تو اچانک مجھے نیند پڑی۔ تو نیند میں نے ایک حسین و جمیل خوبصورت نوجوان کو دیکھا، جس کے کپڑے بھی بہت حسین و جمیل تھے، جس کا چہرہ بھی بہت حسین و جمیل تھا، جس کا مشک بھی بہت خوبصورت مہک تھی، جس کے مشک میں بہت اعلیٰ مشک تھا جس کا۔ تو میں نے کیا دیکھا، وہ میرے والد صاحب کے پاس آ رہے تھے، اس کے چہرے سے وہ چادر ہٹا رہے تھے اور اپنا ہاتھ جو ہے پونچھ رہے تھے اس کے چہرے پر۔ تو میرے والد صاحب کی جو چہرے کی روئی سیاہی تھی وہ دور ہو گئی۔ تو وہ حسین و جمیل خوبصورت لباس والا نوجوان اس کے بعد وہ چلا گیا۔ جب وہ واپس جانے لگا تو میں نے اس کا دامن پکڑ لیا، میں نے کہا، اللہ آپ پر رحم کرے، آپ کون ہو جس نے میرے والد صاحب پر رحم کیا؟ تو اس حسین و جمیل نوجوان نے کہا، آپ کو معلوم نہیں، میں محمد بن عبداللہ ہوں، صاحب القرآن ہوں۔ اچھا، یہ کیا احسان کیا میرے والد صاحب پر؟ کہا، آپ کا والد صاحب تو کسی بڑے گناہ میں مبتلا تھا، زندگی میں کسی بڑے گناہ میں مبتلا تھا، لیکن کانا یکثر علیہ الصلاۃ، لیکن مجھ پر یہ بہت زیادہ درود پڑتا تھا۔ اب جب اس کے فوت ہونے کا جو وقت آیا، اس کی روح جو ہے قبض ہو گئی، اس کے چہرے کا جو رنگ جو زرد ہو گیا، اب مجھے جو ہے احسان اس پہ کرنا تھا، اگر میں احسان نہ کرتا پھر اس کو کون جو ہے احسان کرتا؟ تو یہ ہے اس بات کا مطلب۔ تو اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ درود شریف جہاں بہت سے عظیم فوائد ہیں، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک مرتبہ پڑھنے پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جہاں 100 مرتبہ پڑھنے سے 100 حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں، جہاں دنیا کے بے شمار فوائد پورے اور مکمل اور تام ہو جاتے ہیں، اسی طریقے سے اخروی فوائد بھی مکمل اور تام ہو جاتے ہیں، اور دنیاوی ضرورتیں، اور ساتھ ہی ساتھ مرنے کے وقت بھی درود شریف کام آنے والا ہے۔ اصل میں درود شریف یہ ایک تحفہ ہے، یعنی جو بھی کوئی امتی آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف پڑھتا ہے، گویا کہ وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ اور تحفہ پیش کرتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا زندگی کا معمول یہ رہا ہے کہ آقا علیہ السلام نے کسی کا ہدیہ رد نہیں فرمایا، اور ہدیہ قبول کرنے کے بعد آقا علیہ السلام نے ہر وقت مکافات فرمانے کی کوشش کی اور مکافات فرمائی زندگی میں۔ اب آقا علیہ السلام نے اس دنیا سے پردہ فرمایا، اب پردہ فرمانے کے بعد ہدیہ دینے کی ایک عظیم صورت یہی ہے کہ آقا علیہ السلام پر درود شریف پیش کیا جائے، درود و سلام پیش کیا جائے۔ اب چونکہ آقا علیہ السلام نے اپنی ظاہری حیات طیبہ میں کسی کا ہدیہ رد نہیں فرمایا، اور ہدیہ قبول فرمانے کے بعد واپس ہدیہ دینے کی کوشش کی، اس سے بہتر ہدیہ دینے کی کوشش کی، بلکہ دے بھی دیا، تو آقا علیہ السلام آج بھی ہدیہ دیں گے۔ وہ یہ کہ جب ہم آقا علیہ السلام پر درود شریف پیش کریں گے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ درود شریف پڑھنا، یہ ہمارے دعا
کی قبولیت کے لیے وسیلہ بن جائے گا اور ہمارے دعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں رہے گا. تو آقا علیہ السلام کے وسیلے سے ہماری دعائیں قبول ہو سکتی ہیں. تو آقا علیہ السلام پر